ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح۔ بابائے قوم محمد علی جناح کا 148واں یوم پیدائش مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ فاتح خانی اور ملکی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ کمانڈنٹ ملٹری اکیڈمی کاکول میجر جنرل افتخار حسن نے مزار قائد پر سلامی دی۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے بھی مزار قائد پر حاضری دی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے 148ویں یوم پیدائش کے موقع پہ ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ جو قربانیاں ہمارے شہداء نے دی ہیں، چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ہوں جنہوں نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، چاہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں جنہوں نے میزائل ٹیکنالوجی دے کے اس ملک کے دفاع کو اور مضبوط کیا، اور ہمارے بہادر افواج، ہمارے رینجرز، ہمارے پولیس اور باقی جو شہداء ہیں، خاص طور پہ جمہوریت کے شہداء، ان کو یاد کرنا چاہیے۔ انہی شہداء کے خون کی وجہ سے ہی ہم آج مضبوط ہیں۔ وزیر اعلیٰ اور گورنر سندھ کی مزار قائد پر حاضری، پھول چڑھائے، فاتح خوانی کی۔ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔ مراد علی شاہ نے قائد اعظم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کامران ٹیسوری نے قوم کو موجودہ حالات میں مایوس نہ ہونے کا مشورہ دیا۔ گو کہ مشکل مراحل سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن کیونکہ پوری قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ اس مشکل مرحلے سے ہم کیسے گزرتے ہیں، تو قوم کو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ہی فرمان ہے کہ مسلمان مشکل وقت میں گھبراتے نہیں ہیں۔ تاجروں کا بھی بابائے قوم کو خراج عقیدت۔ وزیر منشن میں قائد اعظم کے زیر استعمال اشیاء دیکھ کر اظہار مسرت۔ بانی پاکستان کے کپڑوں، ٹائی، جوتوں کو شوکیس میں سجایا گیا۔ قلم، لفافے، ڈائری، ایشٹرے، تمباکو نوشی کا پائپ بھی وزیر منشن کی زینت۔ تقریب میں شرجیل گوپلانی، منہاج گلفام، یعقوب بالی، راشد خان اور دیگر کی شرکت۔ یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیراں، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ پونجا جناح کے گھر جنم لینے والے بچے نے نئی تاریخ رقم کی۔ مسلمانان ہند کی قیادت کی، قیام پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر کیا۔ قائد اعظم کی زندگی جرت، انتھک محنت، دیانتداری، عزم مصمم اور حق گوئی کا حسین امتزاج تھی۔ جیسی بے داغ اور پروقار شخصیت ویسا ہی عالیشان مزار۔ بابائے قوم کے مزار کی تعمیر 10 سال میں مکمل ہوئی۔ 61 ایکڑ پر پھیلا سبزہ، زمین سے گنبد تک 100 فٹ اونچائی۔ مزار کے اندر موجود 26 میٹر لمبے فانوس میں 777 کرسٹل جڑے ہیں۔ مزار میں داخل ہونے کے لیے 4 دروازے ہیں۔ قائد اعظم کے یوم پیدائش کی مناسبت سے سائیکل ریس کا انعقاد۔ ریس قائد اعظم کی رہائش گاہ سے شروع ہوئی۔ ریس میں بچوں، جوانوں اور بزرگوں نے حصہ لیا۔ کرسمس کا تہوار آیا، ہر طرف خوشیاں لایا۔ شہر قائد میں بھی کرسمس پر جوش و خروش۔ سینٹ پیٹرکس کیتھیڈرل چرچ میں دعائیہ تقریب، ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعا۔ فلپائن، انڈونیشیا، ناروے کے سیاح بھی شریک۔ فلپائنی سیاح خواتین نے کرسمس پر محبت کا پیغام دیا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ڈیئر مرتضیٰ وہاب۔ میئر کراچی نے زندگی کی 41 بہاریں دیکھیں۔ دوست احباب کی مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار۔ مرتضیٰ وہاب کا عوامی انداز کراچی والوں کو بہت پسند ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے QR کوڈ متعارف کروا دیا۔ مقصد تعمیراتی منظوری، خرید و فروخت کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے۔ ڈی جی ایس پی سی عبدالرشید سولنکی متحرک۔ سیور لائن، بات آئی لینڈ، کلفٹن میں زیر تعمیر پبلک سیلف پروجیکٹس کا دورہ کیا۔ ممنوعہ اسمگلڈ اشیاء اور منشیات نظریات، 57 لاکھ روپے سے زائد کی زائد المیعاد ادویات تلف، 2.5 کروڑ سے زائد کا کاسمیٹکس، صابن اور شیمپو بھی تلف۔ کسٹم حکام نے گڈھاب ٹاؤن میں ممنوعہ اشیاء کو تلف کیا۔
تقریب کے مہمان خصوصی سیکٹر کمانڈر سچل رینجرز بریگیڈیئر کبیر تھے۔ کورنگی ویلال کالونی پر ٹریفک حادثہ، پانی کے ٹینکر کی موٹر سائیکل سواروں کو ٹکر، حادثے میں ایک شخص جاں بحق، پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ بجلی اور گیس مسائل سے کراچی والے پریشان، موسم سرد ہونے کے باوجود 10 گھنٹے تک بجلی غائب رہنے لگی۔ کورنگی، اورنگی، لیاری، ملیر اور منگو پیر میں چولہے ٹھنڈے، مشکلات پیش آنے پر شہریوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ ٹنڈو الایار میں فارسٹ ویسٹ ٹو فیلڈ سے گیس پیداواری عمل کو دوبارہ فعال کر دیا گیا۔ تیل اور گیس کے ذخائر، آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ کا اعلان، کنویں کو دوبارہ جدید مشینری اور ٹیکنیکل سروے سے فعال کیا گیا۔ اور شہر قائد کا موسم بدستور سرد، کم سے کم پارہ 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، محکمہ موسمیات کی سردی میں اضافے کی پیش گوئی، شہر کا فضائے معیار بھی مضر صحت قرار۔